Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين أو لي حسب أو لذي حلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک مجھے صحیح بات پیش کرنے کی اور صحیح انداز میں سمجھ کر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، تو جس پر حق ہے اس کو تو اس حق کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. حق والے کا حق ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ سامنے والا تمہارے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہو یا برا ہو، اس کے تعلق سے آپ کے دل میں محبت ہو نہ ہو، اس کا حق ہے، اس کو تو دینا ہی پڑے گا، اس کا حق تو اسے ادا کرنا ہی پڑے گا. اور ایک چیز ہے احسان کرنا. قرآن کریم نے بھی اور حدیث میں بھی بہت جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ احسان کرو. احسن الی من اساء الیک، جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا تم بھی ایک دوسرے پر احسان کرو، اس کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو. ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات بنیادی طور پر مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے کہ محسن کو احسان اس شخص پر کرنا چاہیے کہ جس احسان کے بعد محسن کو کچھ دکھ نہ اٹھانا پڑے، تکلیف نہ اٹھانا پڑے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محسن کسی پر احسان کرتا ہے، اس احسان کے بعد وہ آدمی احسان مندی کے بجائے وہ دکھ پہنچانے کے در پر ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہمارا ہی کھا کر ہماری پیٹ میں بھونکتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کھایا میرا ہی اور پیٹ میں بھونک رہا ہے میرے ہی. یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے جس پر احسان کرنا چاہیے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں.
اور ہم احسان کرتے ہیں اور دکھ پھر ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے. احسان بھی کرو دکھ بھی. جیسے موٹی مثال میں عام طور پر سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی سانپ کو دودھ پلا رہا ہو تو سانپ سے کوئی امید ہے؟ تمہارا سانپ کو دودھ پلانا ہے تو احسان ہے تمہارا. کیا اس احسان کے بدلے میں وہ تم کو سلامی پیش کرے گا؟ بول نہیں سکتے. کب وہ فطرت سے اپنے مجبور ہے, وہ اپنی عادت سے مجبور ہے, اور اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے ہم جو ہے نا جن کے ساتھ احسان کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, اور جن کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ خوب احسان کرتے ہیں, خوب ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, اور موقع پر وہ اچھی طرح سے ہمارے پیٹ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک تو پہلے میں ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جس پر محدثین نے محدثانہ انداز میں گفتگو کلام کیا ہے, لیکن اس کا خلاصہ میں آپ حضرت کو سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان المعروف لا یصلح, بھلائی کرنا صحیح نہیں ہے. بھلائی کرنا یہ ایسی بات بول رہے ہیں آپ, بھلائی کرنا صحیح نہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں ان المعروف لا یصلح, بھلائی کرنا صحیح نہیں مگر الا ذی دین, مگر بھلائی تمہاری جو ہے دیندار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. بے دین تمہیں کبھی بھی تمہیں تماچا منہ کی کھلا سکتا ہے. بے دینوں کے اوپر بھلائی, دینداروں کے ساتھ بھلائی کرو, ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرو, بے ایمانوں کے ساتھ بھلائی. تو بہت مرتبہ سب لوگوں نے دیکھ لیا بھلائی کر کے, پھر وہی وقت جاتا ہے اور بات چلی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بھلائی کس کے ساتھ کرو؟ دیندار لوگوں کے ساتھ, اہل ایمان کے ساتھ, اہل تقوی کے ساتھ, اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ تم جو ہے بھلائی کرو. ایک بات. پھر حضور نے فرمایا آگے خاندانی لوگ ہوتے ہیں کچھ, ولی ذی حسب, خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا. ولی ذی حلب, ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جو بردبار ہیں اور قدردان ہیں, شکر گزار ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ حضور نے فرمایا. اب ایک دو تین واقعات میں آپ حضرت کی خدمت میں پیش کر کے, ہمارے یہاں ایک کتاب ہے مفید الطالبین. مفید الطالبین ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اور پہلی جماعت کو ہمارے لڑکیوں میں بھی مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہیں. اس میں ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ ہے کہ بڑھیا نے ایک مرتبہ ایک بھیڑیے کے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو لا کے اپنے گھر میں اس نے پالا. بچہ بھیڑے کا تھا. وہ بھیڑیے کا بچہ جو ہے وہ اس کی بڑھیا کی بکریوں کا دودھ پیتا تھا اور اسی سے اس کی غذا ہوتی تھی. رفتہ رفتہ دن گئے, سال 2 سال کا ہوا, بڑا ہو گیا بھیڑیے کا بچہ. تو ایک دن اس نے موقع پا کر جس کی تھنوں سے اس نے دودھ پیا تھا, اس بھیڑی نے تھوڑی بھیڑی کے بچے نے دودھ پیا تھا, وہ بڑا ہونے کے بعد انہی بکریوں پر حملہ کیا, انہی بکریوں پر اس نے حملہ کر دیا. تو اس بڑھیا نے اشعار کہے, قتلت شویحتی فجعت قلبی, میری بکریوں کو تو نے قتل کر دیا, میرے دل کو بڑا دکھ پہنچایا تو نے, میرے دل کو بڑا دکھ پہنچایا تو نے. انت لشاتنا ابن ربیب, حالانکہ تو میری بکریوں کا پالتو بچہ تھا, میری بکریوں کے دودھ سے تو پالا تھا.
انت لشأتنا ابن ربیبو، میری بکریوں نے تو تجھے پالا تھا اور انہی بکریوں کو تو نے قتل کر دیا، میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچایا۔ آگے وہ بڑھیا کہتی ہے غزیت بدرہا وغدرت فیہا، غذا تو نے انہی بکریوں سے تو نے حاصل کی اور انہی کے ساتھ غداری کیا ہے، انہی کے ساتھ تو نے غداری کی۔ من انبأک ان اباک ذیبو، تجھ کو کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے؟ تجھ تو پیدا ہوتے ہی تجھے میں اپنے گھر لے کر آئی تھی، تو تیرے باپ کو دیکھا ہی نہیں، تو بھیڑی ہے، تجھ کو کس نے بتایا؟ من انبأک ان اباک ذیبو، تجھ کو کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے؟ اس کے بعد وہ بڑھیا اشعار میں کہتی ہے اذا کان اتباع اتباع سوء، جہاں آدمی طبیعت کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، فطرت کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی گھٹی کے اندر جو ہے شرارت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بڑھیا کہتی ہیں فلا ادب یفید ولا ادیب، تو اس کو بڑے سے بڑا شیخ اور بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا ادب اس کو پڑھا، اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، اس کو کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچنے والا؟ اس کی طبیعت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی طبیعتوں کے ساتھ خبردار ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شعب الایمان میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، شعب الایمان ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جو ایسے ہی ہے۔ جیسا میں ابھی آپ حضرات کو سنایا ایسا ہی ہے وہ واقعہ۔ اس کے بعد واقعہ پورا سناؤں آپ کو، وقت پورا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ عرب شکاری لوگ، عرب میں شکار کرنے والے جیسے ہمارے یہاں ایسے وہاں بھی شکار، وہ کچھ نوجوان شکار کے لیے ریگستان میں چلے گئے، انہوں نے بجو کا شکار کیا۔ بجو ایک بڑا ہوتا ہے، میں بھی نہیں دیکھا مگر اس کی شکل صورت بار بار اس کا تذکرہ تبصرہ، عرب کوئی جا کر آیا ہو تو اس کو معلوم، عربوں کے ساتھ رہا ہو تو وہ ریگستان میں رہتا ہے، اس کا شکار کر کے اس کو پکا کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور سنا کہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت یعنی بادام پستہ اس طرح کی کھانے پر جو طاقت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ بجو کے گوشت کے کھانے میں کھانے والوں کو طاقت بخشتا ہے۔ تو نوجوانوں نے بجو کا شکار کیا، لیکن ان کے ہاتھ سے وہ بجو چھوٹ کر بھاگ گیا، اور بھاگا تو کہاں بھاگا، ایک بدو نے خیمہ لگایا تھا، وہ بدو کے خیمے میں گھس گیا، اور یہ شکاری لوگ بھاگتے بھاگتے اس کو دوبارہ پکڑنے کے لیے وہاں تک پہنچے۔ تو جب وہ بھاگتے ہوئے نوجوان شکاری وہاں تک آئے تو اس دیہاتی نے کہا کہ دیکھو اس نے میری پناہ لی ہے، اب تم اس کو پکڑ نہیں سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ شکاری اپنا اس کو یہ تو اس کے ساتھ کون لگے گا بول کر واپس آئے۔ اس دیہاتی نے، اس بدو نے جو اس کے پاس روٹی تھی اس کو چور کر اس میں گھی ملا کر اس کا ملیدہ تیار کیا، جیسے ہمارے یہاں ملیدہ بناتے ہیں ایسا ملیدہ تیار کیا، اور وہ بجو کے سامنے اس نے وہ پیش کیا۔ وہ بجو کھایا، اس کو کھا کر وہ بھی ٹن ٹن ہو گیا۔ وہ کھا کر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیہاتی، وہ بدو جو تھا وہ سو گیا۔ سونے کے بعد بجو نے دیکھا کہ جس نے مجھے ملیدہ کھلایا وہ تو سو گیا، فوراً اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کے اوپر ہی حملہ کیا، اس کی گردن میں اس نے اپنے جوڑے میں سے اس کو پکڑ کر اس کو ختم کر دیا، اور اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کی آنتوں کو نکال کر کھا کر وہ بجو چلتا بنا۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد مرنے والے کا بھائی آیا، اس نے اس واقعہ پھر آگے دوسرا سنایا کہ دیکھو ام عامر ایک عورت تھی، تاریخ کی کتابوں میں ام عامر کا تذکرہ ہے، ایک عورت تھی ام عامر، ایک جگہ جاتے جاتے کیا مہمان بنی، اس مہمان نے اس کی بڑا ہی کرم کیا، شاندار اونٹوں کا دودھ، پہلے زمانے میں ضیافت جو ہوتی تھی وہ اعلیٰ درجے کی ضیافت یہی تھی، دودھ پلاؤ، آنے والوں کو دودھ پلاؤ، بس
وہی ان کی غذا وہ سب چائے وائے سب کھانا پینا ناشتہ دوپہر کا کھانا ڈنر اور کیا کہتے ہیں اور لنچ اور کیا کیا سب دودھ ہی ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ایسا تھا اور آخر زمانے میں بھی ہوگا ایسا. اسی لیے حضور نے فرمایا خیر مال المسلم الغنم یتبع بها شعاب الجبال ومواقع المطر. مسلمان کے لیے بہترین مال بکریاں ہیں. وہ بکریاں ہو اور جنگل کے پہاڑ کے دامن میں اس کی کوئی کھیتی ہو پانی کی جگہ ہو. فرمایا کہ وہ اس کے لیے سب سے بہترین آمدنی کا راستہ ہے ذریعہ ہے بہترین آمدنی کا راستہ ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں ابو عامر ایک عورت ایک مہمان بنی ہوئی مہمان نے اس کو خوب کھلایا پلایا دودھ پلایا لیکن اس عورت نے ہی اس مہمان پر حملہ کیا اور اس کی جان لیوا حملہ کیا. تو اس نے کہا کہ نااہلوں پر کوئی احسان کرتا ہے نااہلوں پر کوئی ناقدروں پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس محسن کا انجام یہی ہوتا ہے اس محسن کا انجام یہی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے احسان کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے اس کو تلاشنا اور اس پر احسان کرنا. ہر کس و ناکس پر احسان کرو گے تو یہ محسن کے لیے مضر ہے محسن کے حق میں یہ مضر ہے. مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ تفصیلی طور پر جو سنانا ہے وہ یہ ہے. ہمارے اس ملک کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مجاہد آزادی گزرے ہیں. نام اس کو یاد کر لیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. 1872 میں سکھ کے گھر پیدا ہوئے. ان کے ماں باپ سکھ تھے. 1872 میں پیدا ہوئے. 15-16 سال کی جب عمر ہوئی تو یہ اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے. پڑھتے 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 ایک دن ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلام کی مسلمانوں کی کوئی کتاب بھی مجھے پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے 2 کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. ایک کتاب تحفۃ الہند اور دوسری کتاب تقویۃ الایمان. سکھ ہیں سکھ اور کتاب پڑھ رہے ہیں کون سی تحفۃ الہند اور تقویۃ الایمان. ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہو. ہم تو سب مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہمیں نام وام سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ سکھ تھے. تو انہوں نے تحفۃ الہند پڑھی اور تقویۃ الایمان پڑھی. تحفۃ الہند پر تو ہمارے ملکوں میں شاید اس وقت پابندی ہے. حکومت اس کو سیل کرنے شاید نہیں دیتی. پڑوس ملکوں میں یہ کتاب ملتی ہے. ہمارے پاس ہے یہاں پر بہت کسی زمانے میں ہم خریدتے. اس کے اندر پورے دیگر اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان سب کو پوسٹ مارٹم کیا ہے. ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریے کیا ہیں ان کے تصورات اور ان کی پوجا پاٹ کیا ہے جس میں اس کا وہ بھی تذکرہ ہے. پاروتی اور اس کے شوہر کا نام کیا شنکر. پاروتی کے شوہر کا نام شنکر. اس کا وہ پورا واقعہ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی اللہ ان سب کو ہدایت دے. ایک ایسا پتھر رہتا ہے اور پتھر کے بیچ میں ایک اوپر ایک ایسا پتھر رہتا ہے. دیکھیں آپ سب لوگ وہ ایک چیز کی طرف اشارہ ہے. ایسا ایک پتھر ہے اور پتھر کے بیچ میں ایک کھڑا پتھر اور اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. واقعہ پورا نہیں سنا تھا. جو سمجھے سمجھے باقی جو نہ سمجھے نہ سمجھے اور جو سمجھے وہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے. جو سمجھے وہ ٹھیک ہے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے. اس کی پوجا ہوتی ہے ان کی. وہ پورا پوسٹ مارٹم اس کتاب میں تحفۃ الہند کے اندر کیا ہے. حضرت نے مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. کیا مذاہب ہے کیا ان کے عقیدے ہیں کیا ان کی سوچ ہے اور کس کی پوجا پاٹ کرنے کی.
اور تقویت الایمان، اللہ اکبر، ایمان کو کھول کے رکھ دیا ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو کتابیں صرف پڑھی مولانا عبید اللہ سندھی، ایک سکھوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اور دل کی دنیا بدل گئی، اسلام قبول کیا 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد مشائخ کی خدمت میں اور مدرسوں میں آئے اور ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بڑی اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں 1967 میں مدرسہ دارالعلوم شروع ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند پہنچے، ابو داؤد پڑھی ہے، بخاری پڑھی، یہیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھی۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر فدا تھے مولانا عبید اللہ سندھی، اور حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا رازدار جس کو بنایا تھا وہ عبید اللہ سندھی تھے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ کون تھے؟ سکھ گھر کے نونیحال چراغ تھے، تو پوری تعلیم ان کی یہی ہوئی۔ پھر بعد میں بڑے بڑے کام ملک کے اندر جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی، ملکوں میں انگریزوں کی حکومت تھی، حالات بدل گئے تھے، تو اس ملک کے خلاف جو کوششیں کرنی تھی ان ساری کوششوں کا ذمہ دار حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا۔ جمعیت الانصار کا ذمہ دار مولانا عبید اللہ سندھی، نظارت المعارف القرآنیہ کا ذمہ دار مولانا عبید اللہ سندھی۔ 1913 کے اندر ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ متفکر تھے علماء دیوبند۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کابل بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ افغانستان کابل بھیجا۔ کائے کے لیے بھیجا تھا؟ ہمارے اس علاقے کے افغانستان کے اندر تو حالات سازگار تھے، ہمارے یہاں جو انگریزوں کی حکومت تھی اس کی وجہ سے حالات دیگرگو تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں ایک عارضی حکومت قائم کرے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی جاتے فوراً وہاں ایک عارضی حکومت انہوں نے قائم کی، ایک فوج تیار کی۔ اس عارضی حکومت اور فوج کے ذریعے سے ان کا منشا یہ تھا کہ جو دنیا کے اندر عالم اسلام کے حکمراں ہیں ان سب کو متحد کرنا، برطانیہ کے خلاف، فرنگیوں کے خلاف ان سب کو متحد کرنے کا مشن چلا۔ کہاں سے چلا؟ ہاں جی، افغانستان سے۔ ملک کو ہمارے آزاد کرنے کے لیے، ہمارے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے 1913 کے اندر سارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو متحد کرنا، اور اس ملک کے اندر جو حکومت ہے برطانیہ کی اور دنیا کے چپے چپے پہ جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اس کے خلاف کام کرنے کے لیے جو سرزمین کا انتخاب کیا تھا وہ سرزمین کون سی تھی؟ افغانستان کی تھی۔ کابل میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہوئے یہ کام کرتے رہے، لیکن خدا کو کیا منظور تھا، وہ خدا تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حالات دیگرگو ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کو اس ملک کے اندر رہنے کی اجازت، حکومت ان کی تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 1914 میں اس ملک سے ان کو باہر کر دیا گیا۔ 1914 سے لے کر 1937 تک، یعنی 37 تک ان کے اوپر جلا وطنی کا حکم آرڈر رہا۔ ان 24 سال کے عرصے تک حضرت مولانا اپنے گاؤں، اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں میں آ نہیں سکے۔ کتنے سال؟ 24 سال تک۔ 1937 کے اندر 37 کے اندر حالات کچھ بدلے، جو ان کے اوپر پابندی تھی جلا وطنی کی وہ ختم ہو گئی۔ 1937 کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے ملک اور اپنے گھر، اپنے بستی، اپنے گھر میں واپس آئے، اور صرف 7 سال
ان کی زندگی باقی تھی 7 سال پورے گزار کر 1944 کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے اس ملک میں ہی وہ اس دار فانی کو کوچ کر گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں ایک پس منظر میں آپ حضرات کو ذہن کو ایک لے جانا چاہتا ہوں. صاف صاف بولنے کی ضرورت نہیں، نمک مرچ ملا کر کچھ کا کچھ بولتے رہتے ہیں. تو میری بات یاد سے چلی تھی کہ ایسے لوگوں پر احسان کرنا چاہیے کہ جو لوگ احسان کرنے کے بعد محسن کی احسان مند بن کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھ نہ پہنچائیں، وہ آپ کے جان کا ناسور نہ بنے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث میں فرمایا کہ ان المعروف لا یصلح، بھلائی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، الا لذی دین، مگر اس آدمی کے ساتھ جو دیندار ہو، متقی ہو، مسلمان ہو، شریف ہو. الا لذی حسب، یا حسب و نسب کے اعتبار سے اچھے خاندان کا آدمی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. الا لذی حلم، یا یہ کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ جینے کی اس کی خصلت ہے، اس کی فطرت ہے. اور پھر وہ جو میں نے شروع میں شعر کہا، اذا کان اتباع اتباع سوء، جب انسانوں کی طبیعتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، برا سلوک کرو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا نقصان احسان کرنے والے کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور اندیشی کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنوں کو اپنوں سے جوڑنے کی کوشش کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس وقت ہمارے اس ملک کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. ہر ایک گرنے والے کو سنبھالنا اور بڑھنے والے کو بڑھانا اور سنبھلنے والے کو سنبھالنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی سب کی ذمہ داری ہے. ہر ایک دوسرے کا تعاون کرے، ہر ایک دوسرے کی مدد کرے، ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے. ہر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تو بھلائی کی، اچھائی کی، خیر کی دعا دے. یہ آخری درجہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ کے سامنے ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے. الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے جان میں، مال میں، اعلیٰ اولاد میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ عمروں میں درازی عطا فرمائے. بالی کندری مدرسے کا آپ حضرات جو ہیں ہمیشہ تعاون کرتے رہیں. درمیانی سال میں کبھی اعلان تو نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو ہے کچھ ضرورت کی پیش نظر امسال لگ بھگ 1 کروڑ سے زائد کا کام مدرسے میں ہوا ہے. بچوں کے لیے ڈائننگ ہال اور کچن وغیرہ بہت کچھ بنانا تھا، اور ان کے قیام کے لیے رات میں آرام کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا باقی تھا. الحمدللہ وہ کام چل رہا ہے. لگ بھگ ابھی 40 لاکھ روپے کی ضرورت ہے مدرسے میں. ان ساری ضرورتوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے لگ بھگ ابھی جو بجٹ ہے وہ لگ بھگ 40 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اس کے پیش نظر آپ ہی حضرات اس کا تعاون کرتے ہوئے آئیں. الحمدللہ جن حضرات نے تعاون کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، ایمان و اعمال کے ساتھ دنیا کی بھی عافیت والی زندگی دے اور موت کے بعد کی بھی زندگی ان کی خیر و عافیت کی زندگی بنائے. اور آپ تمام حضرات کی بھی جو حضرات جتنا بھی جیسا بھی تعاون کر سکتے ہیں، نماز کے بعد ضرور ہمارے اس مدرسے کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار بھی ہیں. اور آپ تمام حضرات کا دیکھا ہوا لگ بھگ ابھی 200 بچے ہمارے یہاں ہیں، اور عربی 4 تک کی تعلیم ہے. ہمارے یہاں سے بچے جو فارغ ہوتے ہیں دارالعلوم اور مظاہر علوم ندوہ چلے جاتے ہیں، ان بقیہ تعلیم ان کی وہاں ہوتی ہے. لگ بھگ 200 بچے ہیں. تو آپ حضرات سے بہت ہی پرزور اپیل ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے مدرسے کا زیادہ سے زیادہ بھرپور تعاون دینے کی کوشش کریں. اس وقت نہیں دے سکتے ہیں، بعد میں بھی میرے پاس یا ماسٹر پینٹرز میں بھی دے سکتے ہیں. ہمارے مدرسے کے سفیر حضرات جو ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں. آپ اپنی رقم جمع کر کے رسید حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سب حضرات جو جتنا دے سکتا ہے اللہ آپ کی جان مال میں برکت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنت میں پڑھ لیں.